نفسیات اور معدنیات اور اس طرح کے بے شمار علم و فنون کا اسرار اور ان کی حکمت سے واقف ہو سکتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حضرت انسان ہی کے لیے معزوں تھا کہ وہ زمین پر خدا کا خلیفہ بنے اور ان تمام حقائق اور معروف علوم اور فنون سے واقف ہو کر نیت الہی کا حق ادا کرے۔ حضرت آدم کی پیدائش کے سلسلے میں اعتراض کرنے والے تین طرح کے اعتراض کھڑے کرتے ہیں۔ پہلا کہ یہ کہ خدا تو دلوں کے بید جانتا ہے اور آدم کی تخلیق کے سلسلے میں فرشتوں سے مشورہ کرنے کا آخر کیا ضرورت تھی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ خدا کا فرشتوں کی مجلس میں واقعے کا اظہار آخر کس حیثیت سے تھا؟ آخر ان سے مشورہ لینا مقصود تھا یا محض ان کو اطلاع دینا پیش نظر تھا، یا فرشتوں کی زبان سے ان کی رائے کا اظہار کرانا اس کا منشا تھا؟ یہ بات ظاہر ہے کہ مشورے کی ضرورت تو وہاں پیش آتی ہے جہاں مسئلے کا سب پہلو کسی پر روشن نہ ہوں اور اپنے علم اور بصیرت پر مکمل اطمینان نہ ہو، اور اس لیے دوسرے عقلاً یا دانش مندوں سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ اسی صورت میں جہاں حقائق دوسرے کی مساوی ہوں تو ان کی رائے لینے کے لیے مشورہ ہوتا ہے، جسے دنیا کے عام کونسلوں سے راج ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ یہاں دونوں صورتیں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی خالق کائنات ہے، ذرہ ذرہ کا علم رکھتے ہیں، ظاہر اور باطل پر ہر چیز ان کے علم اور بصر کے سامنے برابر ہے۔ خدا کو کیا ضرورت کہ کسی سے مشورہ لے؟ اس طرح یہاں بھی یہ نہیں کہ کوئی پارلیمانی حکومت ہے جس میں تمام ارکان کے مساوی حقوق میں اور ان سے مشورہ لینا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کے خالق و مالک ہیں۔ فرشتے ہوں، جن ہوں، انس، سب ان کی مخلوق اور معلوق ہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ان کے کسی فاعل کے متعلق سوال بھی کر سکے۔ آپ نے یہ کیوں کیا اور کیا کیا؟ بات یہی ہے کہ در حقیقت یہ مشورہ لینا مقصود نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، مگر ضرورت مشورہ کی بنائی گئی جس میں مخلوق کو سنت مشورہ کی تعلیم کا فائدہ ہو سکتا ہے، جسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لینے کی ہدایت فرمائی۔ حالانکہ آپ کو تو سب ہوئی تھی، تمام معاملات اور ان کے تمام پہلو آپ کے بذریعہ وحی بتائے جا سکتے ہیں، مگر آپ کے ذریعے مشورے کی سنت جاری کرنے اور امت کو سکھانے کے لیے آپ بھی مشورے کی تاکید فرمائی گئی تھی۔ غرض فرشتوں کی مجلس میں اس واقعے کے اظہار سے ایک فائدہ تو تعلیم میں مشورہ حاصل ہوتا ہے، دوسرا فائدہ خود الفاظ قرآنی کے اشارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے فرشتے یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ افضل اور اعلیٰ کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت میں اس کی تشریح بھی ہے۔
خلقت آدم سے پہلے فرشتے آپس میں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کوئی مخلوق ہم سے افضل پیدا نہیں فرمائیں گے، چنانچہ خدا کے علم میں تھا کہ کوئی ایسی مخلوق بھی پیدا کرنا ہے جو تمام مخلوقات سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ہوگی، اور جس کو اپنی خلافت اور نابیت کا خلعت عطا کیا جائے۔ اس لیے فرشتوں کی مجلس میں آدم کو پیدا کرنے اور زمین میں نائب بنانے کا ذکر کیا گیا، وہ اپنے خیال اظہار کرے۔ چنانچہ فرشتوں نے اپنے علم اور بصیرت کے مطابق نیاز مندی کے ساتھ رائے کا اظہار کیا۔ جس مخلوق کو اپنا خلیفہ مخلوق بنانے جا رہے ہیں ان میں تو شر و فساد کا مادہ بھی ہے، وہ دوسروں کی اصلاح اور زمین میں امن و امان کا انتظام کیسے کر سکتا ہے، جبکہ وہ خود خون ریزی کا بھی مرتکب ہوگا، اور اس کی بجائے آپ کے فرشتوں میں شر و فساد کا کوئی مادہ نہیں، خطاؤں سے معصوم ہیں، ہر وقت آپ کی تسبیح اور تقدس عبادت اور اطاعت میں لگے ہوتے ہیں، وہ بظاہر اس خدمت کو اچھی طرح انجام دے سکتے ہیں۔ غرض اس سے معاذ اللہ تعالیٰ کے افعال پر اعتراض کرنا نہیں تھا، کیونکہ فرشتے اس خیالات اور حالات سے معصوم ہیں، بلکہ مقصود دریافت کرنا تھا کہ ایک ایسی معصوم جماعت کے ہوتے ہوئے دوسری غیر معصوم مخلوق پیدا کر کے یہ کام اس کے حوالے کرنا اور اس کو ترجیح دینا کس حکمت پر مبنی ہے۔ چنانچہ اس کے جواب میں پہلے تو خدا نے اجملی طور پر فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی تم خلافت الہیہ کی حقیقت اور اس کے لوازم سے واقف نہیں، اس لیے یہ سمجھ رہے ہو کہ معصوم مخلوق ہی اس کو انجام دے سکتی ہے۔ اس کی پوری حقیقت کو ہم بھی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کا اس کو کچھ تفصیلی علم کرانے کے لیے ایک خاص واقعے کا اظہار کیا گیا کہ تمام کائنات عالم کے نام اور ان کے خاص و ایثار اور جن کے علم کی صلاحیت صرف آدم میں ہی وعیت کی گئی ہے اور فرشتوں کی جبلت اور فطرت کے مناسب نہ تھی، اور وہ سب آدم کو سکھانے اور بتلائے گئے تھے۔ مثلاً دنیا کی نافع اور مضر چیزیں، ان کے خواص اور اثرات، ہر جاندار اور ہر قوم کے مزاج تباہی اور ان کے اثار اور ان کی چیزوں کے معلوم کرنے کے لیے طبیعت ملائکہ متمل نہیں۔ فرشتہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کی تکلیف کیسی ہوتی ہے، انسانی جذبات کا کیا اثر ہوتا ہے، کسی کی چیز سے نشہ کس طرح پیدا ہوتا ہے، سانپ اور بچھو کا زہر کس جگہ پر کیا اثر کرتا ہے۔ غرض زمین میں مخلوقات کے نام اور خواص اور اثار کی دریافت فرشتوں کے مزاج اور مخصوص طبیعت سے بالکل علیحدہ چیز تھی۔ یہ علم صرف آدم ہی کو سکھلایا جا سکتا تھا اور انہیں ہی کو سکھلایا گیا۔ آدم کو یہ تعلیم تنہائی میں فرشتوں سے علیحدگی دی گئی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تعلیم سب کے لیے عام ہی ہو، لیکن اس تعلیم سے فائدہ اٹھانے آدم کی طبیعت میں تھا۔ وہ
سیکھ گئے، فرشتوں کی طبیعت میں نہ تھا اور نہ سیکھ سکے۔ اس لیے یہاں تعلیم کا آدم کی طرح منسوب کیا گیا ہے کہ گرچہ یہ تعلیم فی نفسہ عام تھی اور آدم اور ملائکہ دونوں کو شامل تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری تعلیم کی صورت عمل نہ آئی ہو، بلکہ آدم کی فطرت میں ان چیزوں کا علم ابتدائی سے وادیت کر دیا گیا ہو، جسے بچہ ابتدائے ولادت سے ماں کا دودھ پینا جانتا ہو تک بچہ تیرتا جانتا ہے۔ اس میں کسی ظاہری تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ خدا میں تو سب کچھ ہے، وہ فرشتوں کا مزاج اور طبیعت بدل کر ان کا بھی یہ سکھا سکتے تھے، پھر ان کو کیوں نہ سکھایا گیا؟ مگر اس کا حاصل تو یہ ہوا کہ فرشتوں کو انسان کیوں نہ بنا دیا گیا، کیونکہ اگر فرشتوں کی جبلیت اور فطرت کو بدلا جاتا تو پھر وہ فرشتے نہ رہتے بلکہ انسان ہو جاتے۔ مختصر ایک زمینی مخلوقات کے اسماء اور ان کے خواص کا آدم کو علم دیا گیا تھا جو فرشتوں کے لیے بس کا نہیں تھا، اور پھر ان مخلوقات کو سامنے کر کے سوال کیا گیا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ ہم سب زیادہ کوئی مخلوق اعلیٰ افضل پیدا نہیں ہوگی، یعنی کہ زمین کی خلافت اور نبوت کے لیے فرشتے بنسبت انسان کے زیادہ موزوں ہوں، تو یہ ان چیزوں کے نام اور خواص بناؤ جن پر زمین کے خلیفہ کو حکومت کرنا ہے۔ اس ساری گفتگو سے فائدہ حاصل ہو گیا کہ حاکم کے لیے ضروری ہے کہ اپنی حکومت رعایا کی مزاج اور ان کے خواص اور اثار سے پوری طرح واقف ہو، اور اس بغیر وہ ان پر عدل انصاف کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتا۔ جو شخص یہ نہیں جانتا کہ بھوک کیسی اور کتنی تکلیف دہ ہوتی ہے، اگر اس کی عدالت میں کوئی دعویٰ کسی اور کو بھوکا رکھنے کے متعلق پیش ہو تو وہ اس کا فیصلہ کیا اور کس طرح کرے گا؟ غرض اس واقعہ سے خدا نے فرشتوں کو یہ بتلا دیا کہ زمین کی نباتیت کے لیے معصوم ہونے کو دیکھنا نہیں، بلکہ اس کو دکھانا ہے کہ وہ زمین کی چیزوں سے پورا واقف ہو، ان کا استعمال کے طریقوں اور ان کی ثمرات کو جانتا ہو۔ اگر تمہارا یہ خیال صحیح ہے کہ فرشتے اس کی خدمات کے لیے زیادہ معصوم ہیں تو ان چیزوں کے نام اور خواص بتاؤ۔ فرشتوں کا اظہار رائے کیونکہ کسی اعتراض یا فخر و غرور یا اپنا استحقاق جتانے کا نہیں تھا، بلکہ محض اپنے خیالات کا اظہار ایک نیاز مند خادم کی طرح آپ کی خدمت میں پیش کرتا تھا۔ اس لیے فوراً بول اٹھے، اے اللہ تو پاک ہے، ہم کو علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہم کو عطا فرمایا ہے، بے شک آپ تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ یہاں دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ فرشتوں کو یہ کیسے خبر ہو گئی کہ انسان خون ریزی کرے گا؟ انہیں علم کے غیب تھا یا محض انکار سے انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا؟ اس کا جواب اکثر محققین کے نزدیک یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے حالات اور اس کے ہونے والے معاملات بتا دیے تھے، جیسا کہ بعض اشعار میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم کے خلیفہ زمین بننے کا ذکر فرمایا تو فرشتوں نے اللہ ہی سے اس خلیفے کا حال دریافت کیا اور خدا نے ان کو بتایا، اور یہ اس سے فرشتوں کے تعجب ہوا کہ جب انسان کا یہ حال ہے کہ وہ فساد اور خون ریزی بھی کرے گا تو اس کو زمین کی نبیت کے لیے منتخب فرمانا کس حکمت پر مبنی ہے؟ اس کا ایک جواب خدا کی طرف آدم کے علم حقوق اظہار فرما کر دے دیا اور فساد خون ریزی کا جو شبہ اس کے استحقاق کا نباتیت پر کیا گیا تھا، اس کا جواب دیا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا خدا نے یہ اشارہ دیا کہ جس چیز کو تم خلافت اور نباتیت کے منافی سمجھ رہے ہو، اور حقیقت وہی ہے، اس کی اہلیت کا بڑا سبب ہے، کیونکہ نبیت زمین کی ضرورت ہے رفع فساد کے لیے۔ جہاں فساد نہ ہو وہاں خلیفہ نیب بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں۔ یہ بتا دیا کہ منشاء الہی یہ ہے کہ جس طرح اس نے ایک ایسی مقدس معصوم مخلوق فرشتہ پیدا کر دیے ہیں جس سے کسی گناہ و فساد کا امکان ہی نہیں ہو سکتا، اور جس طرح اس نے شیطانیاں پیدا کر دیے جن میں نیکی اور بلائی کی شریعت نہیں، اس طرح کی ایک ایسی مخلوق پیدا کرنا منشاء خداوندی ہے جس میں خیر و شر، نیکی اور بدی کا مخلوط مجموعہ ہو، اور جس میں خیر و شر کے دونوں جذبات ہوں، جو جذبات شر کے مغلوب کر کے خیر کے میدان میں آگے بڑھیں اور رضائے خداوندی کا خلت حاصل کریں۔ اس قصہ آدم اور تعلیم اسماء کے واقعات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ زبان اور لغت کے اصل واضح خود حق سبحانہ تعالیٰ ہیں۔ پھر اس نے مخلوق کے استطلاعات سے مختلف صورتیں اور مختلف زبانیں پیدا ہوں گی۔ اس واقعہ سے ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب فرشتوں کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتاؤ، جب فرشتے نہ بتا سکے تو خدا نے آدم علیہ السلام کو ان اشیاء کا نام بتانے کا جو حکم دیا تو حکم اس طرح دیا کہ پھر ان فرشتوں کو وہ نام بتاؤ، یعنی آدم کو حکم ہوا فرشتوں کو یہ اسماء بتائیں۔ چنانچہ اس طرح طرز بیان سے مستقین یہ بھی بات نکلتے ہیں کہ خدا لیے اس طرح مخاطب کر کے گویا آدم کو معلم کا درجہ دے دیا اور فرشتوں کو طالب علم کا، جس میں آدم کی فضیلت اور تکریم کی ایک اور اہم صورت کا اظہار کیا گیا۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کے علم میں بھی کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے، کیونکہ جس چیز کا ان کو علم نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے ذریعے ان کو ان چیزوں کا اجملی طور پر کسی نہ کسی درجے میں علم دے دیا گیا تھا۔ زمین کا انتظام اور اس میں خدا کا قانون نافذ کرنے کے لیے
اس کی طرح سے کسی نیب کا مقرر ہونا خلافت کہلاتا ہے۔ خدا نے آدم کو اس زمین کا خلیفہ مقرر کیا، گویا اقتدار اعلیٰ تمام کائنات اور پوری زمین پر اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن انسان خدا کی طرح زمین پر بھی اس کا نیب ہے، جو بازیان خداوندی زمین پر سیاست، حکومت اور بندگان خدا کی تعلیم و تربیت کا کام کرتے اور احکام الہیہ کو نافذ کرتے، اور اس خلیفہ اور نیب کا تقرر بلا واسطہ خود حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کے کسب علم کا کوئی دخل نہیں، اس لیے پوری امت کو اجتماعی تنیدہ ہے کہ نبوت کسی چیز نہیں جس کو کوئی صحیح اور عمل سے حاصل کر سکے، بلکہ حق تعالیٰ ہی خود اپنی حکمت اور عمل کے تقاضوں سے خاص افراد کو اس کام کے لیے چن لیتے ہیں، جن کو اپنا ہی نبی، رسول یا خلیفہ نیب قرار دیتے ہیں۔ خلیفہ اللہ بلا واسطہ حق تعالیٰ سے اس کے احکام معلوم کرتے اور پھر ان کو دنیا میں نافذ کرتے ہیں، یہی نبی اور رسول کہلاتے ہیں، اور یہی سلسلہ خلافت اور نبی آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی انداز میں چلتا رہا، یہاں تک کہ حضور اس زمین پر اللہ کے آخری خلیفہ ہو کر بہت ہی اہم خصوصیات کے ساتھ زمین پر تشریف لائے۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ سے قبل انبیاء خاص قوموں اور ملکوں کی طرح مبعوث ہوتے تھے، ان کا حلقہ حکومت اور اختیار انہی قوموں اور ملکوں میں ہوتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کی طرف اور حضرت لوط علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث تھے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور ان کے درمیان آنے والے انبیاء نبی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم اور اس کے دونوں قوموں یعنی جنات اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا۔ آپ کا اختیار اور اقتدار پوری دنیا کی پوری قوموں پر حاوی فرمایا گیا۔ دوسری خصوصیت حضور کی یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی خلافت اور نبوت جس طرح خاص قوموں اور ملکوں میں موجود ہوتی تھی، اس طرح ایک خاص زمین کے لیے مخصوص ہوتی تھی۔ اس کے بعد دوسرا رسول آ جاتا تھا، یعنی پہلے رسول کی خلافت اور نبوت ختم ہو کر آنے والے کی نبوت قائم ہو جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حق تعالیٰ نے خاتم انبیاء بنا دیا کہ آپ کی خلافت اور نبوت قیامت تک رہے گی۔ اس کا زمانہ بھی کوئی مخصوص زمانہ نہیں، بلکہ جب تک زمین اور آسمان قائم اور زمانہ کا وجود ہے وہ بھی قائم ہے۔ نبوت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ پچھلے انبیاء کی تعلیم اور شریعت ایک زمانے تک محفوظ رہتی اور چلتی تھی، رفتہ رفتہ ان میں تحریفات ہوتے وہ کالعدم ہو جاتی تھیں۔ اس وقت کوئی دوسرا رسول اور دوسری شریعت بھیجی جاتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کا دین، آپ کی شریعت قیامت تک محفوظ رہے گی۔ قرآن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کے الفاظ اور معنی سب چیزوں کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے
یہاں یہ اٹھتا ہے کہ کیا سجدہ کا حکم صرف فرشتوں کے لیے تھا یا کہ جنات بھی اس میں شامل تھے، اس لیے کہ انکار کرنے والا شیطان جنات میں سے تھا۔ اور یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ سجدہ تو صرف خدا کی ذات کے لیے کیا گیا ہے، کسی انسان کو سجدہ کرنا جائز ہے؟ صاحبان کمال اس بات کا جواب یہ دیتے ہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا، مگر آگے جب اجتناع کر کے یہ بتا دیا گیا کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سجدہ آدم کا حکم اس وقت کی تمام ذی عقلوں کی مخلوقات کے لیے تھا، جس میں فرشتے جنات سب شامل ہیں، مگر حکم میں فرشتوں کے ذکر پر اس لیے اتفاق کیا گیا کہ وہ زمین کے سے افضل اور اشرف تھے۔ جب آدم کی تعظیم کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا درجہ علیٰ اس حکم میں شامل ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ اس میں فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور ایک موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں کا مصر پہنچنے کے بعد حضرت یوسف کو سجدہ کرنے مذکور کیا۔ یوں تو ظاہر ہے کہ یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ غیر اللہ کی عبادت شرک اور کفر ہے، جس میں احتمال ہی نہیں کہ کسی وقت کسی شریعت میں جائز ہو سکے۔ اس کے سوا کوئی احتمال نہیں۔ قدیم انبیاء کے زمانے میں سجدہ کا وہی درجہ ہوگا جو ہمارے زمانے میں سلام و مصافحہ اور معانقہ اور دست بوسی اور تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کا ہے۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ سابقین کی شریعت میں بڑوں کی تعظیم اور تحیہ کے لیے سجدہ سبا تھا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں منسوخ ہو گیا، اور بڑوں کی تعظیم کے لیے صرف سلام اور مصافحہ کی اجازت دی گئی۔ اس کی وضاحت کچھ اس طرح ہو جاتی ہے: اصل کفر شرک اور غیر اللہ کی عبادت اصول ایمان کے خلاف ہے، وہ کبھی کسی شریعت میں جائز نہیں ہو سکتی، لیکن افعال اور اعمال ایسے ہیں جو اپنی ذات میں شرک اور کفر نہیں مگر لوگوں کی جاہلیت اور غفلت اور فعل و ذریعہ شرک و کفر ہو سکتے ہیں۔ ایسے افعال کو انبیاء سابقین کی شریعتوں میں مطلق منع نہیں کیا گیا، بلکہ ان کے ذریعے شرک بنانے سے روکا گیا، جس کو جانوروں کی تصویریں بنانا استعمال کرنا اپنی ذات کو شرک نہیں، اس لیے کہ پچھلی شریعت میں جائز تھا کہ حضرت سلیمان کے قصہ میں مذکور سے فرمایا گیا، یعنی جنات ان کی بڑی معربین اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اس طرح تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، آخر لوگوں کی جاہلیت سے یہی چیزیں شرک اور بت پرستی کا ذریعہ بن گئیں۔ اسی رائے انبیاء کے دین اور شریعت میں وارد ہونا شروع ہو گئیں، اور پھر دوسرے انبیاء اور ان کی شریعتوں نے آ کر اس کو مٹایا۔ شریعت محمدیہ یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دائمی اور ابدی شریعت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت ختم اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے، اس لیے اس کو مسیح اور تعریف سے بچانے کے لیے ہر ایک ایسے سوراخ کو بند کر دیا گیا جہاں سے شرک اور بت پرستی آ سکتی تھی۔ اس سلسلے میں وہ تمام چیزیں شریعت میں حرام قرار دی گئیں جو پچھلے زمانے کی شرک اور بت پرستی کا سبب بنی تھیں۔
قرآن مقدس اس طرح دو طرح کے سجدے کا ذکر کیا گیا، ایک فرشتوں کا حضرت آدم کو اور دوسرا اللہ کے نبی حضرت یوسف کو ان کے والدین اور بھائیوں کا۔ اب یہاں خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم کا فرشتوں کا سجدہ اور حضرت یوسف کو ان کے والدین اور بھائیوں کو سجدہ، یہ سجدہ تعظیمی تھا جو ان کی شریعت میں سلام و مصافحہ اور دست بوزی کا درجہ رکھتا تھا اور جائز تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو کفر اور شرک کا شبہ سے بھی پاک رکھنا تھا، اس لیے اس شریعت میں خداوند کا دوست کے سوا کسی کی کو مقصد سجدہ اور رکوع کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔ بعض صاحب کمال یہ کہنا کہ نماز جو اصل عبادت ہے اس میں 4 طرح کے افعال ہیں: کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع اور سجدہ۔ ان میں سے پہلے 2 یعنی کھڑا ہوتا اور بیٹھتا تو اس کام میں جو عادتاً بھی انسان اپنی ضرورتوں کے لیے کرتا ہے اور عبادتاً بھی نماز میں کیے جاتے ہیں، مگر رکوع اور سجدہ اس فعل میں جو انسان عادتاً نہیں کرتا وہ عبادت ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کے لیے ان دونوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عبادت کا ہی حکم دے کر غیر اللہ کے لیے ممنوع قرار دیا گیا۔ جنت میں حضرت آدم ایک عرصہ تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت اور سکون میں ایک وسعت اور خلا محسوس کرتے تھے۔ ان کی طبیعت اور فطرت کسی منص اور حمد کی ضرورت محسوس کرتی تھی، چنانچہ خدا نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور حضرت آدم اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مصور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم اور حوا کی اجازت تھی کہ وہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتا دیا گیا کہ اس کا پھل نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔